بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی واسمائہ الحسنی، اس عظیم الشان کتاب کی قرأت اور وضاحت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری اور آپ کی گفتگو صفات کے باب میں جو پہلا قاعدہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ساری کی ساری صفات کمال ہیں، ان میں کسی بھی پہلو سے کوئی نقص نہیں پایا جاتا، اس قاعدے سے متعلق متفرق مسائل پر گفتگو جاری ہے۔ ہماری اپنی آخری جو مجلس ہوئی، اس مجلس میں ہم اور آپ اس مسئلے پہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بعض ایسی صفات بھی ذکر کی ہیں جو صفات یہ خاص سیاق میں صفت کمال شمار ہوتی ہیں، لیکن اس سیاق سے ہٹ جائیں یا عام طور پہ آئیں تو وہ صفت کمال نہیں بلکہ صفت ذم، صفت نقص شمار کی جاتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس خاص سیاق میں اسے اپنی صفت قرار دیا ہے، عام طور پر اللہ تعالیٰ کی وہ صفت نہیں بیان کی جاتی۔ تو اس میں ضابطہ یہی ہوگا کہ جس سیاق میں وہ صفت کمال ٹھہرتی ہو، قرار پاتی ہو، اس سیاق میں اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پہ اسے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سیاق سے ہٹ کر جہاں وہ صفت ذم، صفت نقص، صفت عیب شمار کی جانے لگی تو پھر ایسے سیاق میں اللہ کی صفت کے طور پر اسے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ لوگ دونوں چیزوں کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھئی یہ تو بری صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی صورت بیان نہیں کی جانی چاہیے، حالانکہ قرآن میں اللہ نے اپنی صفت کے طور پہ بیان کیا۔ اور وہی کچھ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے خاص سیاق میں اسے اپنی صفت قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے مطلقاً وہ صفت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ یہ جو تفصیل آپ کے سامنے ہے کہ یہ خاص سیاق میں صفت کمال ہوگی، یہ خاص سیاق میں صفت ذم، اس تفصیل کی رعایت کر کے ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفصیل کو سمجھانے کے بعد اب قرآن کی ان آیتوں کا تذکرہ کیا، ان مثالوں کا تذکرہ کیا ہے جہاں ایسی کچھ صفات اللہ کے لیے صفت کمال کے طور پر یہ خاص سیاق میں آئی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کن آیتوں کا حوالہ دیا۔ قال الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی کقولہ تعالی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ لوگ مکر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چال چلتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اب ان عیاروں مکاروں کے مقابلے میں ان کی چال انہی پہ الٹ دینا یہ کمال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور کہا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو دو جگہ پر ایک ہی آیت میں آگے پیچھے مسلسل دو جگہ پہ مکر کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، لیکن یہ اس سیاق میں کہ سامنے والے مکر کر رہے ہیں تو اس کے رد میں ان کی چال انہی پہ الٹ دینے کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کے طور پہ یہ بات آئی، تو اس سیاق میں یہ صفت کمال شمار کی جائے گی۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے، اور اسی طرح سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَقَوْلِهِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، یقیناً وہ لوگ اپنی چال چل رہے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا اور میں اپنی چال چلتا ہوں۔ اب یہاں چال چلنا جو ہے یہ ان کے فعل کے مقابلے میں ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں صفت کمال ہے اس خاص سیاق میں۔ تیسری آیت سورہ اعراف کی اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیے، شیخ ابن عثیمین نے اس کا حوالہ دیا، کہا وَقَوْلِهِ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سَنَسْتَدْرِجُهُم، ہم انہیں دھیرے دھیرے کھینچ کر لائیں گے، مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اس طرح کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا، وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یقیناً میری چال بڑی مضبوط ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ہے
قرآن کو جھٹلانے، نبی کو جھٹلانے کے لیے مختلف چالیں چلتے ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ یہ چال چلتا ہوں کہ انہیں مہلت دیتا ہوں، لیکن دھیرے دھیرے انہیں ان کی بربادی تک کھینچ کر لاتا ہوں۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے یہ خاص سیاق میں اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر آئی ہے، یہ صفت کمال ہے، لیکن اگر اس سیاق سے ہٹا دی جائے تو یہ صفت ذم ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں قرار پائے گی۔ وَقَوْلِهِ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی ہے کہ بے شک منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور دھوکے سے مراد میں نے کہا نا، یہ ان کی اپنی چال کو ان پہ الٹ دینے والی بات ہے، اور یہاں یہ صفت کمال ہے، لیکن اس سیاق سے اگر ہٹا کر کوئی یہ کہے اللہ کی صفت دھوکہ دینا بھی ہے تو نعوذ باللہ یہ غلط ہے، یہ صفت ذم ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہوا کرتی۔ سورہ نساء کی یہ آیت، اگلی آیت سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی ایک اور صفت کا تذکرہ کیا، وَقَوْلِهِ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ منافقین ایسے ہیں کہ مومنوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور وہیں جب کفار کے ساتھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو بس ان کا ٹھٹا اڑا رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے کھیلے گا، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق بنا کے رکھے گا۔ اب یہ استہزاء جو ہے یہ عام طور پہ صفت ذم شمار ہوتی ہے، لیکن اس خاص سیاق میں کہ یہ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھلواڑ کر دے گا، وہ جو خاص سیاق ہے، اس سیاق میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت مدح شمار کی جاتی ہے۔ تو یہ بتایا کہ دیکھو صفت ذم کسی خاص سیاق میں اگر مدح اور ذم دونوں پہلو رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جس سیاق میں وہ مدح کا معنی رکھیں، کمال پہ دلالت کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے اس سیاق میں اس صفت کا استعمال ہوگا، جائز ہے۔ اور اگر اس سیاق سے ہٹ جائیں، اس سیاق سے ان کو جدا کر دیا جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ اسی لیے دیکھیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس گفتگو کا اختتام ایک بڑی اہم تعبیر پر، ایک بڑے اہم مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے کیا، وہ یہ کہ اب دیکھو بعض صفات ذم ایسی ہیں جو ہر حال میں صرف مذمت ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی سیاق میں بھی وہ مدح میں استعمال نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی صفت کسی بھی سیاق میں بھی اپنی نہیں بیان کی، بلکہ جہاں سیاق تقاضا کرتا تھا وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو اپنی صفت کے طور پہ نہیں ذکر کیا، اس لیے کہ یہ صفت ذم ایسی صفت ذم ہے کہ ہر حال میں اس کی مذمت ہی ہے، یہ کسی سیاق میں بھی مدح کے معنی میں، کمال کے معنی پہ نہیں آتی ہے، اور وہ صفت ہے خیانت۔ مکر مقابلے میں، مکار کے مقابلے میں مکاری کو کمال کہا گیا، لیکن خیانت کرنے والے کے مقابلے میں خیانت کو کمال نہیں قرار دیا گیا۔ خیانت ہر حال میں صفت مذمت ہے، اسی لیے قرآن میں مشرکین کی خیانت کا ذکر کیا تو اس کے مقابلے میں یہ نہیں کہا میں بھی ان کے ساتھ خیانت کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے، دیکھیے فرماتے ہیں وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ أَنَّهُ خَانَ مَنْ خَانُوهُ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کہیں نہیں کیا کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی اللہ نے بھی ان کے ساتھ خیانت کی، اسی لیے اللہ نے کہا فقال تعالی وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہتے ہیں تو نئی بات نہیں، اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، بدلے میں اللہ نے کیا کیا؟ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر غلبہ عطا کر دیا، دسترس میں آپ کی ان کو لے آیا، آپ کو ان کے دستے نگر کر دیا، ان کو آپ کے تابع کر دیا، آپ کے ہاتھ کے نیچے کر دیا، آپ کو غلبہ عطا فرما دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ سورہ انفال۔ شیخ ابن عثیمین مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، اللہ نے یہاں فقد خان اللہ کے بعد خانہم اللہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فأمكن منهم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر اختیار دلا دیا، آپ کے دستے نگر ان کو کر دیے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ ولم يقل فخانہم، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے بھی ان کے ساتھ خیانت کی، کیوں؟ لأن الخیانة خدعة في مقام الائتمان، اس لیے کہ خیانت کا معنی یہ ہوتا ہے
کہ آدمی جس طرف سے مطمئن ہو وہاں سے دھوکہ آئے، وہی صفت ذم مطلقہ، اور یہ ہر حال میں مذمت والی صفت ہے، صفت نقص ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی صفت اس سیاق میں بھی نہیں بیان کیا۔ اور اس کے بعد شیخ ابن عثیمین ایک تنبیہ پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں وَبِذَا عُرِفَ، اس تفصیل سے یہ بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے، ان قول بعض العوام، کہ بعض عوام بد دعا کے طور پہ یہ جملہ استعمال کرتی ہے، خان اللہ من یخون، جو آدمی خیانت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ خیانت کرے، یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں، عربوں میں یہ جملہ رائج ہے، تو کہا خان اللہ من یخون، جو خیانت کرے اللہ اس کے ساتھ خیانت کرے۔ ایسا بعض عوام کا کہنا، ان کا قول منکر فاحش یجب النہی عنہ، یہ ایک منکر ہے، یعنی ایک غلط قول ہے، فاحش ہے، انتہائی بری بات ہے، اس سے لوگوں کو منع کیا جانا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تکملہ تھا یا تکمیل تھی پچھلے قاعدے کی، جو پہلا قاعدہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں بیان کیا۔ القاعدۃ الثانیہ باب الصفات اوسع من باب الاسماء، صفات کے باب میں دوسرا جو قاعدہ، دوسرا جو ضابطہ ہے، وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو صفات کا باب ہے وہ اسماء حسنہ کے باب سے زیادہ وسیع ہے۔ یعنی یہ ہے کہ ایک مسئلہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء پورے کے پورے اسماء حسنہ ہیں، اور ہر اسم میں کوئی نہ کوئی صفت ہے، لیکن ان میں جو صفات اسماء حسنہ جن صفات سے مشتق ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام صفات صفات کمال ہی ہوا کرتی ہیں۔ وہ صفات جو صفات تو ہیں لیکن کمال مطلق پر دلالت نہیں کرتے، یا وہ صفات جو کسی خاص سیاق میں کمال پر دلالت کرتے ہیں، وہ صفات تو ہو سکتی ہیں لیکن ان میں سے اسماء نہیں لیے جاتے۔ میں اس مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں، ہر اسم میں صفت ہے، لیکن ہر صفت سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام مشتق نہیں لیا جا سکتا۔ جو صفات مطلقاً مدح پر دلالت کرتے ہوں، کمال پہ دلالت کرتے ہوں، اور مطلقاً کا مطلب فی نفسی اس معنی کے اندر کمال کا مفہوم ہے، کسی خاص سیاق میں یا کسی خاص پہلو سے وہ کمال پہ دلالت کریں، یہ ضروری نہیں، بلکہ اپنے آپ میں وہ مدح کے معنی میں رکھتے ہیں۔ ایسی صفات سے اسماء مشتق ہوتے ہیں، اسماء لیے جاتے ہیں، اللہ کے نام ایسی صفات سے لیے جاتے ہیں۔ لیکن صفات کے باب میں ایسی صفات بھی آتی ہیں جو مدح پر مشتمل ہیں، ایسی صفات آتی ہیں جو صفات ہیں لیکن فی نفسی ہی وہ مدح پہ دلالت نہیں کرتے، یا پھر ایسی صفات بھی آتی ہیں جو کسی خاص سیاق میں مدح پہ دلالت کرتے ہیں، اس سیاق سے ہٹ جائیں تو پھر وہ مدح پہ دلالت نہیں کیا کرتے۔ ایسی صفات سے اسماء نہیں لیے جاتے۔ تو ظاہر بات ہے، اس تفصیل سے آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ صفات کا جو باب ہے وہ زیادہ وسیع ہے، اس لیے کہ صفات میں وہ تمام صفات جو صفات کمال ہے وہ بھی آتی ہیں، اور ایسے افعال بھی آتے ہیں جو صفات کمال نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہیں، یہ بھی آتے ہیں، جبکہ ان میں سے اسماء نہیں لیے جاتے۔ اور ایسے ہی وہ صفات جو کسی خاص سیاق میں مدح پہ دلالت کرتے ہیں، صفت کے طور پہ آتی ہیں لیکن ان سے اسماء نہیں لیے جاتے۔ اسی لیے کہا باب الصفات اوسع من باب الاسماء، صفات کا باب اسماء کے باب سے زیادہ وسیع ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ہر اسم میں ایک صفت ہوتی ہے لیکن ہر صفت سے اسم نہیں مشتق لیا جاتا، ہر صفت سے ایک اسم کو نہیں لیا جاتا۔ یہ اہل علم کے پاس ایک ضابطے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی بات کو شیخ ابن عثیمین بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اسماء کا باب ذرا نسبتاً تنگ ہوتا ہے، صفات کا باب ذرا کشادہ ہوتا ہے۔ کہا باب الصفات اوسع من باب الاسماء، صفات کا باب اسماء کے باب سے زیادہ وسیع۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وذالک، ایسا کیوں ہے کہ صفات کا باب اسماء کے باب سے زیادہ وسیع ہے؟ لأن كل اسم متضمن لصفة، اس لیے کہ ہر اسم کسی نہ کسی صفت پر مشتمل ہوتا ہے، ہر اسم میں ایک صفت ہوتی ہے۔ كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الاسماء، جیسا کہ اسماء حسنہ کے قواعد میں سے تیسرے قاعدے کی وضاحت میں یہ بات گزر چکی، یہ مسئلہ گزر چکا ہے۔ وَلِأَنَّ مِنَ الصِّفَاتِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى، اور اس لیے بھی اسماء کے باب کے مقابلے میں صفات کا باب زیادہ وسیع ہے کہ صفات میں سے کئی صفات اللہ کے افعال سے متعلق ہوتی ہیں۔
وَأَفْعَالُهُ لَا مُنْتَهَى لَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے افعال کی کوئی انتہا نہیں ہے. كَمَا أَنَّ أَقْوَالَهُ لَا مُنْتَهَى لَهَا، جیسے اللہ تعالیٰ کے اقوال کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. اسی لیے صفات کا باب زیادہ وسیع ہے. اسماء حسنہ کا باب تنگ ہے، اس کے مقابلے میں اقوال اور افعال چونکہ اللہ کی صفات میں سے ہیں اور ان کی کوئی انتہا نہیں، تو صفات کا باب بھی نسبتاً کشادہ اور وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے اقوال کی انتہا نہیں ہے، اس کی وضاحت قرآن کی اس آیت سے ہوتی جو پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اللہ نے فرمایا قال اللہ تعالی وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. زمین میں جتنے کچھ درخت ہیں سب کے سب قلم ہو جائیں، اور سمندر اس جیسے اور 7 سمندر اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اور یہ سب روشنائی بنا دیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکمت والا. گویا چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کے اقوال و افعال بھی آتے ہیں اور ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے اسماء کے مقابلے میں صفات کا باب زیادہ وسیع ہوگا. اب صفات میں ایک تو اسماء حسنہ خود صفات پہ دلالت کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ مزید ایسے افعال و اقوال ہیں جن کی انتہا نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے صفات کا باب زیادہ وسیع ہوگا. اور تیسری بات یہ بھی وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ، اب شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں کئی افعال اللہ کی صفات کے طور پر تو آتے ہیں، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کا نام مشتق نہیں لیا جا سکتا. اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ أَنَّ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى. دیکھو اللہ تعالیٰ کی صفات میں المجيء والإتيان، آنا، مجيء جاء يجيء، اور ایسے ہی اتیان اتا یاتی، اس کے معنی بھی آنے کے ہیں. والاخذ، اخذ کے معنی لینا. الامساک، کسی چیز کو پکڑنا روکنا. والبطش، کسی چیز کی گرفت کرنا. ایسی بہت ساری صفات آتی ہیں جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ نے کہا وَجَاءَ رَبُّكَ، آپ کا رب آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، یہ لوگ بس اس کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے. يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، صفت اتیان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، بادلوں کے سائے میں. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یأتیہم صفت اتیان ذکر کی، وقال فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے بدلے ان کو پکڑ لیا، پکڑنے کی صفت آئی. وقال وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے، روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پہ گر جائے مگر اس کی اجازت سے. تو یہاں امساک کا ذکر آیا. وقال إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اور کہا تمہارے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے، صفت بطش کا ذکر آیا. وقال یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ارادہ کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا الى السماء الدنیا، ہمارا رب آسمان دنیا پر اتر کر آتا ہے. یہ سارے وہ نصوص ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف افعال، مختلف صفات آئی ہیں. اب ان کی روشنی میں شیخ ابن عثیمین یہ کہہ رہے ہیں فَنَصِفُ اللَّهَ تَعَالَى بِهَذِهِ الصِّفَاتِ عَلَى الْوَجْهِ الْوَارِدِ، اب یہ صفات جیسی آئی ہیں ویسے ہم اللہ کی صفت کے طور پہ بیان تو کریں گے. وَلَا نُسَمِّيهِ بِهَا، لیکن ان صفات میں سے اللہ تعالیٰ کا نام مشتق کر کے نہیں لیں گے. ان صفات میں سے اللہ تعالیٰ کا نام نکال کر ہم لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے. فَلَا نَقُولُ، ہم ایسا نہیں کہیں گے اِنَّ مِنْ أَسْمَائِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الجائی، وجاء ربک سے الجائی اللہ کا نام ہے آنے والا، الآتی اللہ کا نام ہے، الآخذ اللہ کا نام ہے، والممسک پکڑے رہنے والا اللہ کا نام ہے، والباطش سخت گرفت کرنے والا اللہ کا نام ہے، المرید اللہ کا نام ہے ارادہ کرنے والا، النازل اتر کر آنے والا اللہ کا نام. تو ان نصوص سے یہ صفات کے طور پر آئے ہیں، ان سے ہم یہ نام مشتق نہیں لیں گے. وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور ایسے ہی دیگر افعال بھی
جو قرآن و سنت میں آئیں اللہ کی صفت اور اللہ کے فعل کے طور پر تو ذکر کریں گے، لیکن اس سے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا نام مشتق نہیں لیں گے۔ وَإِن كُنَّا نُخْبِرُ بِذَلِكَ عَنْهُ وَنَصِفُ بِهِ، گرچہ ہم اللہ کے بارے میں خبر دینے کے لیے ان کلمات کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر ہم اور آپ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو دوسرا قاعدہ ہے صفات کے باب میں، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مختصر الفاظ میں بتا دیا۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ صفات کا باب اسماء حسنہ کے باب کے مقابلے میں زیادہ وسیع اور کشادہ ہے، لیکن اس ضابطے کا مطلب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام یقیناً اللہ کی صفات سے مشتق ہوتے ہیں، لیکن ہر صفت سے اللہ تعالیٰ کا نام مشتق نہیں لیا جا سکتا۔ وہ صفات جو مطلقاً اللہ تعالیٰ کی مدح و ثنا پہ دلالت کرے، ایسی ہی صفات سے نام مشتق لیے جاتے ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسماء حسنہ کا تعارف کروایا نا کہ اسماء حسنہ کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہی التی جاءت فی الکتاب والسنہ، یہ وہ اسماء و صفات ہیں جو قرآن و سنت میں آئیں، اس لیے کہ اسماء کا باب توقیفی ہے۔ وہی التی تقتضی المدح والثناء بنفسها، اور یہ اسماء وہی ہیں جو ان صفات سے لیے جاتے ہیں جو صفات بذات خود صفات کمال ہوں، جو بغیر کسی سیاق، بغیر کسی قید، بغیر کسی پہلو کو سامنے رکھے مطلقاً مدح اور ثنا کے پہلو پر دلالت کرتے ہوں، ایسی ہی صفات سے نام مشتق لیے جاتے ہیں، ایسی ہی صفات سے نام لیے جاتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں صفات میں ایسی صفات تو آتی ہی ہیں التی تقتضی المدح والثناء بنفسها، جو بذات خود صفات کمال ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں صفات کے باب میں ایسے افعال بھی آتے ہیں جو فی نفسی ہی مدح نہیں، وہ کسی خاص سیاق میں مدح پہ دلالت کرتے ہیں، جیسے جاء، اتا، اخذ، امسک، بطش۔ یہ جو افعال ہے خود فعل فعال یا اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے ان اللہ یفعل ما یرید، تو اس سے فعال یا فاعل کا نام، ایسے افعال جن میں خود فی نفسی مدح کا معنی نہیں ہے، یا جیسے مکر، خداع کا لفظ آیا جس میں مدح کا معنی ہے لیکن مطلق نہیں ہے، کسی خاص سیاق میں وہ مدح کے معنی پہ دلالت کرتے ہیں، تو اب ایسے ناموں سے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الماکر ہے، یہ جائز نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام مخادع ہے، یخادعو سے یخادعون اللہ وہو خادعهم، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام مخادع ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الفاتن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے، یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کا لینا جائز نہیں ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ضابطہ بیان کیا ہے، اس ضابطے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ سے لیے جاتے ہیں، لیکن ہر صفت سے اسم مشتق نہیں لیا جاتا، بلکہ جو صفت بذات خود مدح اور کمال پہ دلالت کرے، ثنا پہ دلالت کرے، اللہ کی تعریف کے پہلو کو درشائے بتائے، ایسی صفت سے اسم لیا جاتا ہے مشتق، لیکن اس کے علاوہ بقیہ جو صفات آتی ہیں ایسی صفات سے اسم مشتق نہیں لیا جاتا۔ ناظرین کرام، یہاں پہنچ کر دوسرے قاعدے کی وضاحت اور قرات بھی مکمل ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو یہیں پر روک لیتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی جو مجلس ہوگی اس مجلس میں نئے قاعدے سے اپنے درس کا آغاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔